وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام سورہ یونس کی 4 نمبر آیت مبارکہ سے آج ہماری تلاوت کا آغاز ہونا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے تعارف میں ہم نے پہلے دن پڑھا کہ سورہ یونس اپنے نزول کے اعتبار سے مکی تھی یا مدنی۔ مکی سورہ مبارکہ تھی، اپنے مکی موضوعات اپنے اندر رکھتی ہے، اس کے اندر نماز کا حکم نہیں، روزہ حج زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے، ہماری سیاست معیشت اور معاشرت کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے اگر انگلیوں پہ گنے تو ہمیں بڑے بڑے موٹے موٹے چند مضامین نظر آتے ہیں۔ نمبر 1 توحید باری تعالیٰ، اور توحید باری تعالیٰ کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مکی صورت کے اندر عقلی دلائل کو اپنایا ہے جو ہر انسان کی سمجھ میں آ سکے۔ دوسرے الفاظ میں جن چیزوں کا ہر انسان کے ساتھ تعلق ہے، اللہ نے ان چیزوں کے حوالے سے دلائل اپنی توحید کے بیان فرمائے۔ اس زمین کے اوپر امیر بھی چلتا ہے اور غریب بھی چلتا ہے۔ یہ سورج کی جو تپش اور تمازت ہے، یہ ہر امیر غریب، ہر پڑھا لکھا آدمی، ہر ان پڑھ آدمی اس سے مستفید ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنی توحید پہ فلسفیانہ اسلوب اور بڑے بڑے منطقیانہ دلائل بیان نہیں فرمائے، بلکہ چھوٹی چھوٹی دلیلیں جو ہر انسان کو سمجھ آ سکتی تھی وہ بیان فرمائی۔ لہذا سب سے بڑا موضوع توحید۔ جب توحید ثابت ہو گئی تو کیا ختم ہو گیا؟ شرک ختم ہو گیا۔ لہذا مکی صورتوں کے 2 موضوعات سامنے آئے، اثبات توحید اور رد شرک۔ پھر ایک دوسرا بڑا مسئلہ اور بیماری تھی اہل مکہ کی کہ نبوت کے بارے میں ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا۔ یہ بیماری اہل کتاب کو بھی تھی اور یہ بیماری مشرکین اور کفار کو بھی تھی، لیکن دونوں بیماریوں میں تھوڑا سا فرق تھا۔ مشرکین کا موقف یہ تھا کہ نبی آنا ہی تھا تو پھر کوئی بہت بڑا آدمی نبی بن کے آ جاتا، کوئی طائف کا سردار، کوئی مکہ مدینے کا سردار۔ یہ معاذ اللہ حضرت عبداللہ کے گھر میں ایک یتیم بچے نے نبی ضرور بننا تھا۔ اور پھر ایک اور بڑی اجنبی بات ان کے ہاں یہ تھی کہ اگر نبی آ ہی گیا تو پھر یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ یہ نبی ہو سکتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں، تو ہم بھی نبی ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ نبی ہو سکتے ہیں ہماری طرح کا انسان، تو پھر ہم بھی نبی ہو سکتے ہیں۔ رسالت کے بارے میں ان کے اپنی جگہ پر شکوک و شبہات تھے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رد شرک، نمبر 3 رسالت کے حوالے سے ان کے عقیدے کی ترامیم، اور یہ اللہ نے ان صورتوں میں بیان کی ہیں۔ ایک اور بڑا موضوع یہ تھا کہ آخرت کے حوالے سے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا وہ محال سمجھتے تھے۔ یہ ان صورتوں کے موضوعات میں سے ہیں۔ اب جو ہماری کنٹینیوٹی کے ساتھ چیزیں چل رہی تھیں، اب میں آیات پڑھوں گا اس پوری صورت میں، آپ نے مجھے اس کے مضامین ساتھ بتانے ہیں تاکہ ہم ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ 2-3 باتیں عرض کرنی، توحید، شرک، رسالت اور آخرت کے حوالے سے جو احکامات ہیں۔ قرآن کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے تھے۔ اہل مکہ زبان گو تھے، بڑے شاعر تھے، فصیح و بلیغ تھے، تو اپنے مزاج کے حوالے سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ قرآن اتنا بڑا کلام ہے، یہ کسی بشر کا ہی ہو سکتا ہے، شاعر کا کلام ہے، مجنوں کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو یہ 4-5 باتیں اس سورت کو پڑھتے ہوئے ذہن میں رکھیں تو ہم بڑی چستی کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ سکیں گے۔ میں آیت پڑھوں گا، آپ نے مجھے اس کا ایبسٹریکٹ بتانا ہے کہ ان 4-5 موضوعات میں سے یہ کس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون۔ صدق اللہ العظیم۔ الیہ مرجعکم جمیعا، الیہ یہ پراپوزیشن ہے الہ، انگلش میں جس کے لیے ہم TO2 کہتے ہیں۔ الیہ اس کی طرف ہے، مرجعکم تمہارا لوٹنا، اسی کی طرف ہے تمہارا لوٹنا، ہر امیر غریب کا، چھوٹے بڑے کا، خوبصورت بدصورت کا، جمیعہ تم سب کے سب نے اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔
تم بڑے بڑے محلات میں بھی چلے جاؤ، بڑے بڑے پہلوان بھی بن جاؤ، تو تم نے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ وعد اللہ حقا، وعد اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ حق کا، یہ سچ ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، انہ بے شک وہ خالق باری تعالیٰ، یبدأ الخلق، یبدأ ابتدا فرماتا ہے، پیدا کرتا ہے، الخلق مخلوق کو، ثم پھر یعیدہ وہ دوبارہ لوٹائے گا اس کو، یعنی واپس کرے گا، وہ اس کو قیامت کی طرف لائے گا، اس سلسلے کو ختم فرمائے گا، لیجزی الذین آمنوا، تاکہ اس سے دو مقاصد اللہ نے لینے ہیں۔ لیجزی الذین، لام کا معنی واسطے کے لیے، یجزیہ تاکہ جزا دے، الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، وہ کیسا بدلہ دے؟ بالقسط، بڑے انصاف کے ساتھ۔ کیوں کہ اب یہ جو ہماری دو لائنیں بنی تقریباً، اس کا موضوع کیا بنا؟ اس کا موضوع آخرت بھی بنا اور توحید بھی بنا، لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، اور وہ پھر پیدا کرتا ہے، وہ پھر اس کی جزا بھی دیتا ہے، اور جزا اس نے دینی ہے ایمان والوں کو بھی اور جو اعمال صالح کرتے ہیں ان کو۔ والذین کفروا، واو کا معنی، اور الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا، لہم شراب من حمیم، لہم ان کے لیے، لام کا معنی کے لیے، لہم ان سب کے لیے، شراب پینے کی چیزیں ہیں، من حمیم کھولتی ہوئی پینے کی چیزیں ہیں ان کے لیے، وعذاب علیم، واو کا معنی، اور عذاب ہے، علیم دردناک۔ کیوں عذاب ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے مسلط نہیں ہوا، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ کانوا یکفرون، وہ کفر کیا کرتے تھے، اس وجہ سے انہیں عذاب علیم ہوگا اور انہیں کھولتی ہوئی پینے کی چیزیں دی جائیں گی۔ اب اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ نکلا کہ پورے کے پورے جزا کا معاملہ اللہ کے ہاں ہے۔ دنیا میں کسی انسان کو کسی بھی عمل نیک یا برے کی پوری جزا نہیں ملتی۔ اس کی ایک بڑی پیاری مثال آپ اپنے ذہن میں رکھیں، لیجزیہ کے جو الفاظ ہیں تاکہ اللہ جزا دے، پوری جزا اور پوری سزا صرف اللہ دے سکتا ہے۔ ذرا دو چھوٹے چھوٹے دلائل اپنے ذہن میں لائیں۔ ایک بندے نے کسی دوسرے بندے کی زندگی بچا لی، ایک ڈاکٹر تھا یا کوئی اور بندہ تھا، کہیں مرتے مرتے اس نے اس کو بچا لیا۔ اب وہ آدمی جو بچا، اس نے ریوارڈ کے طور پر اس بندے کو کیا کیا کہنا ہے، کیا کیا کر سکتا ہے؟ اس کو تھینک یو کہہ دے گا یا اس کو مالی لحاظ سے پیمنٹ کر دے گا۔ اگر ڈاکٹر ہے اور اس نے اس کی زندگی بچائی ہے تو یہ اس کو علاج کے پیسے دے دے گا، لیکن یہ تو اس کا عارضی بدلہ ہو گیا۔ اس بندے کی زندگی بچنے سے اس کی شادی ہوئی، اس کے بچے آئے، اس کا پوری زندگی میں سروائیول ہوا، اس نے نیک کام کیے، مسجدیں بنوائیں، بچوں کو نیک آدمی بنایا، لوگوں کی اصلاحیں ہو گئیں، ان کا ریوارڈ کون دے گا؟ اب اس کے لیے اللہ نے قیامت کو کیا قائم فرمایا کہ اب اس بندے کی ساری جزا اس کو میں خود دوں گا۔ آپ اس کے برعکس ایک اور مثال بھی دیکھیں، ایک بندے نے دوسرے بندے کو قتل کر دیا۔ اب جو قاتل ہے، شریعت اس کی کتنی سزائیں تجویز کرتی ہے؟ 3، جان کے بدلے جان، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قصاص، اور جان کے بدلے مال، اس کو کہتے ہیں دیت، یا پھر جان کے بدلے معافی ہے، کوئی بات نہیں جی ہمارا بندہ تو مر گیا، ہم اس کی معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ اب جان کے بدلے جان اگر شرعی لحاظ سے قصاص میں چلی بھی جائے تو جو بندہ قتل ہوا تھا پہلی دفعہ، جس ظالم نے اس کو قتل کیا تھا، اس کے بدلے میں ظالم تو مر گیا، لیکن جو آدمی مرا تھا اس کی بیوی کیا ہو گئی؟ بیوہ ہو گئی۔ اب اس فرض کر لیں صرف ایک اس کی زندگی کا رخ، اس کی بیوی بیوہ ہوئی، اب اس کے بعد اس کے بچے وہ مستقبل نہ بنا سکے جو بظاہر وہ بنا سکتے تھے، اگر وہ پڑھ نہ سکے تو جہالت نسلوں میں چلی گئی، اگر وہ چور ڈاکو لٹیرے بن گئے تو نسلوں میں چلا گیا۔ یہ اس آدمی کو بدلہ کون دے گا جس نے قتل کیا تھا؟ لہذا یہ جو ایک جملہ ہے صرف اس آیت کا، یہ اتنا گہرا مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے، انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون۔ تم تو 100 میں سے 1% بھی نہ بندے کو سزا دے سکتے ہو اور نہ ہی بندے کو جزا دے سکتے ہو۔ اس کے لیے ایک خاص پیریڈ کا، ایک خاص وقت میں اللہ کی قدرت کے ساتھ ہونا ضروری ہے تاکہ سارے بندوں کو پورے کے پورے ریوارڈ، پوری کی پوری سزائیں اور جزائیں
دے دی جائے. تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، یہ اللہ ہی ان کے نیک اور برے اعمال کا بدلہ ان کو دے سکتا ہے. اب اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آخرت کے اوپر اللہ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی. انہی مکی عقائد میں سے اگلی آیت میں پڑھوں گا، آپ نے خلاصہ بتانا ہے. هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلك الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون. هو الذی جعل، ہوا وہ، الذی جس نے، اللہ وہ ہے جس نے، جعل بنایا ہے. اب ہوا پروناؤن ہے، الذی اسماء موصولہ میں سے ہے، جعل پاسٹ انڈیفینٹ ہے. وہ اللہ ہے جس نے بنایا الشمس سورج کو، ضیاء چمکتا دمکتا روشن، والنور والقمر اور چاند کو، نورا نور. علماء لغت نے ان کے اندر تھوڑی سی جو ہے وہ تبدیل کی ہے معنی میں، بڑی گہرائی میں جا کر، کہ الشمسہ کو اللہ نے ضیاء کے ساتھ تعبیر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا جس کی ضیاء، اس کی ضیاء ہے، روشنی ہے، اور جو قمر ہے اس کو بھی پیدا کیا اور وہ نور ہے. تو ضیاء اور نور میں علماء لغت نے یہ تھوڑا سا ڈیفرنس کیا ہے کہ سورج کی روشنی ذاتی ہوتی ہے. ذاتی سے مراد یہ ہے کہ مخلوق میں سے اس کے پاس روشنی اپنی ہے، ورنہ اس کو بھی کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. لیکن سائنٹیفک اصولوں کے مطابق سورج کی روشنی اپنی ہے، لیکن چاند کی نورانیت اس کو سورج سے مل رہی ہے. لہٰذا ضیاء وہ نور ہے جو بذات خود ہے اس کے پاس مخلوق میں سے، اور قمر کے نور وہ ہے جو وہ ادھار اور مستعار کسی سے لیتا ہے. وہی اللہ ہے جس نے سورج کو درخشاں بنایا، چاند کو نور بنایا. وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، وَقَدَّرَهُ واو کا معنی اور، قدرہ قدر مقدر کر دی، ہو ان کے لیے، منازل منزلیں. اب جو ایسٹرونومی کے ماہر ہیں فلکیات کے، ان کے اگر علوم ہم پڑھیں تو سورج ہر روز ایک اپنی نئی منزل میں ہے، چاند ہر روز اپنی ایک نئی منزل میں ہے. اسی منزلوں سے ہمارے دنوں کی تعیین ہے. سورج نکلا چلا گیا، رات، دن آ گیا، پھر رات آ گئی. تو یہ قدرہ منازلہ، مقرر کر دیں اس کے لیے منزلیں. اب یہاں لوگ اس کو خدا مان کے بیٹھ گئے کہ یہ صبح نکلا، ہمیں سردی لگ رہی تھی اور ہمیں اس نے تپش دے دی تو یہ ہمارا رب ہے. لیکن پتہ چلا کہ یہ تو 8-9 گھنٹے کے بعد چلا گیا. یہ صبح نکلا 5:30 بجے آج کل کے دور میں، اور یہ 6:30 کے راؤنڈ اباؤٹ چلا گیا. تو یہ دن کو تو اس نے ہمیں تپش دے دی، ہمیں سارے وسائل فراہم کر دیے، لیکن جب یہ چلا گیا تو خدا تو چلا گیا. اب رات کو ان کو نور اور چاندنی دے دی ان کے کاموں کو پورا کرنے کے لیے چاند کی شکل میں. انہوں نے کہا جی وہ خدا چلا گیا، اب ایک نیا خدا آ گیا. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آرٹیفیشل نظر رکھتے ہیں، بڑی سرسری نظر رکھتے ہیں. جو باہمت لوگ ہیں وہ ان چیزوں سے وہ سمجھتے ہیں جو اللہ نے ان کو سمجھنے کے لیے بنایا، اور سورج کو بنا دیا، چاند کو بنا دیا، ان کی منزلیں مقرر کر دیں. کیوں؟ کہ تم ان کو خدا مانو؟ نہیں. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ. لِتَعْلَمُوا لام کا معنی تاکہ کے لیے، تعلموا تم جان سکو، عدد السنین عدد کاؤنٹنگ گنتی، السنین سالوں کی، سنا کہتے ہیں نا، سن بھی ہم لکھتے ہیں، سنین سالوں کی گنتی، اس سے سمجھ سکیں، والحساب اور حساب کتاب سمجھ سکیں. یہ دونوں باتیں اللہ نے بڑی ایسی فرمائی ہیں جن سے دینی اور دنیاوی دونوں حساب ہمارے سامنے نکلتے ہیں. بھائی اس لیے بنا دیں سورج چاند کی منزلیں عدد السنین تاکہ تم سال گنو. اب سال کی چھوٹی سی چھوٹی اکائی کون سی ہے؟ سیکنڈ. سیکنڈ کے بعد منٹس ہے، منٹس کے بعد گھنٹے، گھنٹے کے بعد اب دن اور رات ہے، دن اور رات آتے رہیں تو ہفتے، ہفتے گزرتے رہیں تو مہینے، مہینے گزرتے رہیں تو سال. تو اللہ نے فرمایا یہ تمہارا اسلامی نظام بھی ہے کہ جو تم گن سکتے ہو. تمہاری نماز سورج سے ریلیٹڈ ہے، تمہارے روزے چاند سے ریلیٹڈ ہیں، تمہاری زکوٰۃ انہی سالوں سے ریلیٹڈ ہے. لہٰذا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، تمہارا تقویمی نظام، تمہاری عبادات ساری اسی سالوں کی گنتی کے ساتھ مشروط ہے تاکہ تم اپنے دینی کام لے سکو. لیکن دیکھیں یہاں اسلام کی وسیع النظری، اسلام صرف دینی لحاظ کا قائل نہیں کہ 1000 منٹوں والی تسبیح لے کے بیٹھ جائیں، بلکہ فرمایا والحساب. بھائی کسی سے لین دین کرنا ہے، کوئی تمہارے ایگریمنٹس ہیں، کوئی کنٹریکٹس ہیں تمہارے لوگوں سے، تو گننے گنانے کے حساب، جی میں آپ سے پیسے لے رہا ہوں، میں 5 مہینے کے بعد آپ کو پیسے دے دوں.
تو یہ ہمارا جو کانٹریکٹ ہے یہ 5 سال کے لیے چلتا رہے گا. اس کو اللہ نے کس لفظ سے تعبیر کیا؟ والحساب. لہٰذا صرف دینی تعلق نہیں، تمہارے دنیاوی سارے معاملات بھی سورج اور چاند سے ریلیٹڈ ہے. لہٰذا ان کو با ہمت انسان اللہ کی طرف سے نظام سمجھتے ہیں، لیکن کم ہمت لوگ ان کو خدا سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق. ما خلق اللہ نے پیدا نہیں فرمایا ہے ذالک، یہ سارے کا سارا نظام، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج سورج مغرب سے نکلتا تو مجھے جو منافع 10 روپے کا ہوا ہے یہ 50 روپے پہ چلا جاتا. اگر تھوڑی سی سورج کی روشنی کم ہوتی تو میں سمجھتا ہوں دنیا کا نظام بہتر چل سکتا تھا. اگر کوئی دانشور اٹھ کے یہ کہہ دے اور کوئی یہ کہے جی چاند بجائے گول ہونے کے اگر چاند مستطیل شکل میں ہوتا تو یہ اور بہتر تھا، اور میں نہیں. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق. جو اللہ نے پیدا فرما دیا ہے وہ بہتر ہے، کیونکہ وہ سارے کانسیکوینسز بھی جانتا ہے، اس لیے اس سے بہتر کو پیدا نہیں فرما سکتا. یفصل الآیات لقوم یعلمون. یفصل تفصیل بیان فرماتا ہے الآیات، اپنے احکامات کی اللہ تبارک و تعالی. یہاں پہ سمجھنے والی بات ہے ہماری اصلاح کیوں نہیں ہو رہی؟ لقوم یعلمون. اور نصیحت پکڑتا وہ ہے یعلمون جس کو اللہ سمجھنے کی، غور و فکر کی، تدبر کی اللہ صلاحیت دے دیتا ہے. اللہ تفصیل بیان فرما دیتا ہے، لیکن اس کی قدرت کاملہ کو بہتر وہ سمجھ سکتا ہے، وہ قوم سمجھ سکتی ہے. یعلمون جو علم رکھتی ہے. علم کی سب سے پہلی سیڑھی غور و فکر ہے، پھر علم حاصل ہوتا ہے. اب اس آیت کا خلاصہ کیا نکلا؟ توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ. ان میں سے کون سا موضوع اس آیت کے اندر موجود ہے جو مکی صورتوں کا موضوع ہے؟ توحید کا موضوع ہے. اور اس کے لیے اللہ نے کوئی فلسفیانہ یونانی انداز نہیں اپنایا کہ عورت کے دانت زیادہ ہوتے ہیں مرد کے تھوڑے ہوتے ہیں، یوں کر لو یہ کر لو. نو بھائی، سورج کی روشنی چاہیے امیر غریب کو بھی، پڑھے لکھے ان پڑھ آدمی کو بھی، جھونپڑی میں رہنے والا، کوٹھی میں رہنے والا، معذور نظر آتا ہے نہیں آتا. ہر ایک سورج کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، چاند کے بغیر اس کا کام نہیں چل سکتا. اس لیے اللہ نے وہ دلیل بیان فرمائی توحید پہ جس کے ساتھ ہر مکتب فکر کے بندے کا تعلق. بھائی کیا کندذین آدمی کا تعلق سورج سے نہیں ہے؟ ایک بندہ سینس لیس بھی ہو تو اس کو بھی تو ظاہر ہے اس کی باڈی کے اوپر اثرات ہیں سورج کے بھی اور چاند کے بھی. لہذا یہ اللہ نے بڑا نیچے والے لیول پر آ کر لوگوں کو اپنی توحید کی بات سمجھائی ہے. اگلی آیت مبارکہ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. آپ اس کا ترجمہ بھی آپ ہی فرمائیں گے. ان بے شک، فی میں اختلاف عدل بدل کر، اگر دن ہے تو رات نہیں ہے، اگر رات ہے تو دن نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں اختلاف. اور انسانی اختلاف کیا ہوتا ہے؟ جو میں سوچ رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، لہذا آپ کی اور میری نہیں بن سکتی، یہ اختلاف ہے. لہذا اختلاف کا معنی ہے آگے پیچھے آنا، متبادل ہو کر آنا. انا کا معنی بے شک، فی کا معنی میں، اختلاف آگے پیچھے آنے میں، اللیل رات کے، والنہار دن اور رات کے آگے پیچھے آنے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، واو کا معنی اور، ما کا معنی جو، خلق پیدا کیا، اللہ نے فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں، اور جو کچھ اللہ نے زمین و آسمان میں پیدا کیا ہے ان سب میں کیا ہے؟ لآیات لقوم یتقون. لآیات ان کے اندر نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے، یتقون جو اپنے اندر تقوی رکھتی ہے، جو پرہیزگاری رکھتی ہے، اس کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں. اور دیکھیں دن اور رات کے ذکر کرنے میں پہلے کس کو ذکر کیا ہے؟ رات کو، اللیل، اس کے بعد نہار کو. یہ اسلامی تقویم میں رات کا نظام پہلے ہے اور دن کا نظام بعد میں ہے. جو دن چڑھا ہے اس کی رات پہلے آ جائے گی. ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ دن 10واں اور رات 11ویں. تو 11ویں رات پہلے ہے، دن بعد میں. اسی لیے جب ہم رمضان کا چاند دیکھتے ہیں تو روزہ پہلے ہے یا تراویح؟ تراویح کا نظام پہلے. اسلام میں رات پہلے ہے، رات سے ہی اس کا آغاز ہے، اور وہ جو ہمارا غروب آفتاب ہے اس سے شروع ہو جاتا ہے. لیکن جو گریگوری کیلنڈر ہے اس کے مطابق اور جو شمسی تقویم ہے اس کے مطابق رات اور دن کی تبدیلی کب ہوتی ہے؟ دن کو 12 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ، جب اے ایم اور پی ایم کا نظام چلتا ہے. لیکن اسلامی اعتبار سے سورج غروب ہوا، اب رات شروع ہوگی. اس کے بعد جب 12 بجے رات کے، اس وقت پی ایم کے بجائے
AM کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، لہذا اللہ نے رات کا ذکر پہلے فرمایا، دن کا ذکر بعد میں فرمایا۔ اور اسی لیے بھی تصوف کی نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو اللہ کی قربت کے لمحات دن میں ہوتے ہیں یا رات میں؟ رات میں یکسوئی ہوتی ہے، خلوت ہوتی ہے، بڑی کنسنٹریشن ہو سکتی ہوتی ہے، لہذا رات کا ذکر اللہ نے پہلے فرمایا۔ لیکن یہ جو رات کو انسان چارمنگ لیتا ہے اور چارجنگ لیتا ہے، یہ پھر اس سے پورا دن وہ نیکی کے کام کرتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ اور اصل مسئلہ یہ ہوا کہ تہجد تو چلتے رہے، رات کی نمازیں بھی چلتی رہیں، اللہ کے حضور گڑ گڑانا بھی چلتا رہا، لیکن دن کو وہی سود چلتا رہا، دن کو وہی جھوٹ چلتے رہے، دن کو وہی منافقتیں چلتی رہیں، لہٰذا آدھا کام ہوا، آدھا کام نہیں ہوا۔ اس ذکر نے جو کچھ پالش کرنا تھا وہ پالشنگ سے قاصر رہے۔ اب اس پوری آیت کا کیا خلاصہ نکلا؟ توحید باری تعالیٰ ایک نئی دلیل کے ساتھ، ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون۔ اب اس آیت مبارکہ کا مضمون دیکھتے ہیں۔ انا کا معنی بے شک، الذین جو لوگ، لا یرجون رجا نہیں رکھتے، امید نہیں رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی، جو لقاء ملاقات سے نکلا ہے، ملاقات لقاء سے نکلا ہے، جو امید نہیں رکھتے ہم سے ملنے کی، وردو اور راضی ہوئے بیٹھے ہیں، بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی سے، واطمأنوا اور مطمئن ہو گئے ہیں، بہا اسی دنیا کے ساتھ، اسی مادی دنیا میں خوش ہو کے بیٹھ گئے، مطمئن ہو گئے۔ اور والذین هم عن آیاتنا غافلون، تیسرا مقام انہوں نے کیا کیا؟ واو کا معنی اور، الذین جو لوگ، ہم وہ سارے کے سارے ہو گئے، ان آیاتنا، ان کا معنی سے، آیاتنا ہمارے احکامات، ہماری نشانیوں سے ہو گئے، غافلون غفلت برتنے والے۔ تین قسم کے لوگ ہوئے، جو دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پہ مطمئن ہو کے بیٹھ گئے، اور ہماری آیات اور احکامات سے غافل ہو گئے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ اولئک مأواہم النار، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، مأواہم جن کا ٹھکانہ ہے، النار دوزخ کی آگ۔ لیکن کیوں مسلط نہیں ہوئی دوزخ کی آگ؟ اس کا سبب یہ خود بنے، بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے کہ کانوا یکسبون، یہ جو کچھ کمایا کرتے تھے، یہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو ہے، جو کچھ کمایا کرتے تھے، جو کچھ کیا کرتے تھے، اس کے سبب اور نتیجے کے طور پر اللہ نے دوزخ ان کا ٹھکانہ بنا دیا۔ اب یہ اس کا خلاصہ کیا نکلا؟ توحید، شرک، رسالت، آخرت، ملائکہ، آسمانی کتابیں، اس کا رزلٹ آخرت ہے، کیونکہ اس میں آخرت کو اللہ نے بیان فرما دیا۔ اب قرآن کا ایک اور بڑا پیارا اسلوب ہے، قرآن ہمیشہ کمپیریٹیولی بات کرتا ہے۔ اگر ہم سمجھیں کہ کمپیریٹیو ریلیجن پہ سب سے بڑی کتاب کون سی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں وہ قرآن مجید۔ بھائی جو تورات ہے اس کے اندر کیا عیسائیت کا تذکرہ ہے؟ نہیں، کیونکہ تورات پہلے ہے، انجیل بعد میں ہے۔ اور انجیل میں کیا قرآن کا تذکرہ ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ تو بعد میں نازل ہوئی ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں انجیل کا بھی ذکر ہے، تورات کا بھی ذکر ہے، زبور کا بھی ذکر ہے، اور سابقہ سارے دنیا کے سیلف آرگنائز جتنے عقائد اور عبادات کا نظام تھا ان سب کا تذکرہ ہے۔ قرآن جب بھی بات کرتا ہے تو کمپیریٹیولی بات کرتا ہے، قرآن جب بھی بات کرتا ہے موازنہ کر کے بات کرتا ہے۔ اب موازنہ دیکھیں کہ جو لوگ دنیا کی زندگی پہ راضی ہیں، مطمئن ہو گئے، ہماری آیات سے غافل ہو گئے، وہ جہنم میں چلے گئے، تو پھر تو ہر بندہ پریشان ہو گیا۔ اب اللہ نے بندوں کی پریشانی ختم کرتے ہوئے نیک لوگوں کے اچھے انجام کو بھی اللہ نے بیان فرمایا اگلی آیت میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم۔ ان بے شک، الذین جو لوگ، اوپر والا ان الذین بھی ذہن میں رکھے کمپیریٹیولی، وہ کون تھے، یہ کون ہے؟ ان الذین بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا اور اعمال کیے، الصالحات نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم، یہدیہم ان کا رب ان کو ہدایت دیتا ہے، ان کا رب ان کو لے کے جاتا ہے، بے ایمانہم ان کے ایمان کی بدولت، ان کا رب ان کو لے کے جاتا ہے، ہدایت دیتا ہے ان کے ایمان کی بدولت۔ کہاں اللہ لے کے جاتا ہے؟ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، اس مقام اور منزل مقصود تک تجری جاری ہوتی ہیں، جاری رہتی ہیں، من تحتہم جن کے نیچے، الانہار
نہریں، فی جنات النعیم، فی کا معنی میں، جنات باغات، النعیم جس کے اندر اللہ نے بڑی نعمتیں رکھی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں جنت الفردوس، جنات النعیم۔ اللہ فرما رہا ہے نیک لوگوں کو میں اس مقام جاتا ہوں ان کے ایمان کی بدولت کہ جو جنت ہے اور اس کے نیچے باغات چل رہے ہیں، وہاں ان کے انداز گفتگو کیسے ہوں گے، ان کے لیے فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ کہہ سکتے ہیں جنتی لوگوں کے جملے قرآن میں کہاں ہیں؟ پہلا جملہ دعواہم، دعا یدو کا معنی ہوتا ہے پکارنا، اور اسی سے نکلا ہے دعوت، تو دعواہم ان کے جو دعوے ہیں، ان کی جو دعائیں ہیں، ان کا جو پکارنا ہے، فیہا کس میں؟ جنت میں۔ جنت میں ان کی جو پکاریں ہوں گی، ان کی جو دعائیں ہوں گی، دعوتیں ہوں گی، وہ کہاں سے شروع ہوں گی؟ سبحانک اللہم، سبحانکا تو پاک ہے، اللہم اے ہمارے رب، سبحانک اللہم اے میرے اللہ تو پاک ہے۔ مفسرین یہ لکھتے ہیں اور جو تصوف سے ریلیٹڈ ہے کہ جنت میں جو جنتی آدمی جس چیز کی خواہش کرے گا وہ اس کی خواہش کے ساتھ ہی اس کے پاس حاضر ہو جائے گا، اور اس کا جملہ کیا ہوگا؟ سبحانک اللہم، اللہ تو پاک۔ وہاں پر کوئی لیبر نہیں ہوگی، مزدوری نہیں ہوگی، خواہش کی اللہ نے فوراً سے پہلے ظاہر فرما دی۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، واو کا معنی اور، تحیاتہم ان کی دعائیں، ان کی جو گریٹنگز ہیں، ان کی جو الفاظ ہیں وہ کیا ہوں گے؟ فیہا سلام، تم پر سلامتی ہو۔ اللہ کی حضور کہیں گے سبحانک اللہم، ان کے باقیوں کے ساتھ، جنتیوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ہوں گے فیہا سلام، وہ سلام کے ساتھ ہوں گے۔ لہذا ہیلو کے بجائے سلام کو روائی دیا جائے تو یہ بھی کس کا کلام ہے؟ جنتیوں کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، جنتیوں کا کلام ہے۔ دو باتیں ہو گئیں، پہلا جملہ سبحانک اللہم، جنتیوں کا کلام، دوسرا جملہ سلام، جنتیوں کا جملہ، تیسرا جملہ وآخر دعواہم، واو کا معنی اور آخری دعواہم ان کی جو پکار، کہیں جدا ہوتے وقت، کہیں دوسری جگہ پہ جاتے وقت، وہ کیا ہوگی؟ ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان کا معنی کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے سارے عالموں کو اور ساری کائنات کو، یہ ان جنتیوں کا آخری جملہ ہوا کرے گا۔ بھائی نیند سے تو پاکی ہے اور ان چیزوں سے دوری ہے جو بشری تقاضے ہیں، لیکن یہ اللہ جنتیوں کے احوال بیان فرما رہا ہے، سبحانک اللہم سلام، اور تیسرا جنتیوں کا جملہ الحمدللہ رب العالمین۔ اور اللہ کے نیک بندے ان جملوں کو ہمیشہ اپنی زبانوں پہ رکھتے ہیں۔ آپ اس کائنات کو اور اس کے نظام کو دیکھیں تو بے اختیار زبان پہ کیا ہو؟ سبحانک اللہم۔ انسانوں کے ساتھ تعلقات ہوں جو جنت کا سبب بنیں گے۔ ہماری جنت کا سبب کون بنے گا؟ آپ۔ ہماری جنت کا سبب کون ہے؟ ہمارے جیسے انسان۔ لہذا یہاں بھی کس کو روائی دیا جائے؟ سلام۔ اور پھر ہماری جب بھی کوئی نشست برخاست ہو تو ہمارا جملہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس کے لیے مختلف طریقے ہیں۔ انسان واش روم سے نکلتا ہے تب بھی دعا کس لفظ سے شروع ہو رہی ہے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ ہم کھانا کھا چکے تو دعا کیا پڑھی؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وجعلنا من المسلمین۔ ہم سو کے اٹھے تب بھی کیا دعا پڑھی؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تو ہر جملے کے ساتھ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ تو جب بھی ہماری نشست ہو ہمیں اپنی زندگی میں تین باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ نمبر 1 سبحانک اللہم، دوسرا سلام، ہم سلام کی بات کریں، تیسرا الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ جنتیوں کا کلام ہے۔ اب اس آیت میں بھی کس چیز کا ذکر ہے؟ توحید، شرک، رسالت، آخرت، قرآن، آخرت کا تذکرہ ہے۔ اب یہ اسی طرح الحمدللہ آیات مبارکہ ہماری چلتی جائیں گی۔ سورہ یونس کی 10 آیات ہو گئیں اور سورہ 11ویں پارے کے 6 رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئے۔ اللہ ہمیں توحید پہ ثابت رکھے، شرک کو، اور سب سے بڑا شرک ہے انسانی خواہشات، رب کی نہ ماننا، نفس کی ماننا، یہ بھی بہت بڑا شرک ہے جس کی اللہ کے نبی نے پریڈکشن بھی فرمائی ہے، میں تو میں شرک کا خوف نہیں رکھتا، دنیا داری میں غرق ہونے کا خوف رکھتا ہوں۔ یہ جو نفسہ نفسی ہے آج کی، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کا مزاج سمجھ کر اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔